یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی اس کے عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائضہ ہو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی اس کی دین کا نقصان ہے۔ صحیح بخاری حدیث 305۔ اس حدیث کی بنیاد پر ایک قاعدہ کلیہ بنا لیا گیا کہ اسلام کے مطابق عورتوں میں مردوں کے مقابلے میں عقل کی کمی ہوتی ہے اور اس کی فکری صلاحیتیں مردوں سے کمتر ہوتی ہیں۔ حالانکہ حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی، یہ احتمال اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے بھی دور ہو جاتا ہے، عورت ہوشیار مرد کی عقل کو گم کر دیتی ہے۔ اگر عورت کی اپنی عقل ناقص قرار دی گئی ہوتی تو یہ نہ کہا جاتا کہ وہ ہوشیار مرد کی عقل کو بھی قابو کر لیتی ہے۔ اس حدیث میں آگے یہ وضاحت موجود ہے کہ عورتوں کے ناقصات عقل و دین ہونے کا کیا مفہوم ہے۔ اس میں عورتوں کی دینی اور دنیاوی معاملات میں ان کی اصلی خلت و فکری عوارض کی وجہ سے آنے والی کمی کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایام مخصوص میں نماز و روزہ کی ادائیگی میں دی گئی شرعی رعایت اور رخصت اور گواہی دینے کے معاملات میں صنف نازک کو کم ذمہ داری سونپی جانا۔ عورتوں کے اس سوال پر کہ ناقصات عقل کا کیا مطلب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ اس ارشاد باری کی طرف تھا جس میں بعض صورتوں میں دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گیا، اور اس کی یہ توجیہ بیان کی گئی کہ اگر ایک عورت کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔